دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں نے آپ کی خدمت میں اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ماشاءاللہ۔ اس کے اندر خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے، اے مومنو، اے صاحبان ایمان، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے سے ڈرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو گزارش کی تھی کہ پوری کائنات میں محمد والے محمد کے علاوہ کوئی اور سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا محور جو ہے وہ زیارت عاشوراء کی مجموعے ہیں۔ پہلے آپ کی خدمت میں وہ گزارش کر چکا ہوں، اور آج کی جو دعا ہے وہ ہر مومن کی آرزو ہے، ہر مومن کی تمنا ہے، ہر مومن کی خواہش ہے۔ دیکھیے، یہ وہ دعا ہے کہ جس کی خواہش ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ آرزویں ایسی ہوتی ہیں کہ جن آرزوؤں کے لیے کچھ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ تو جب تک وہ تقاضے پورے نہ ہوں
تو انسان وہ آرزو ہی نہیں کر سکتا. مثلا مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں ایک شہر کا بڑا ہی اچھا ہسپتال ہے، تو اس ہسپتال میں مجھے نوکری چاہیے، اور نوکری بھی ڈاکٹر کی چاہیے، کہ مجھے بعنوان ڈاکٹر وہاں پہ ہسپتال کی انتظامیہ رکھ لے. تو اب وہ جب وہاں جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ میں یہاں پہ نوکری کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر بن کر، تو اس سے کہیں گے کیا تو نے ڈاکٹری کے تقاضے بھی پورے کیے ہیں یا نہیں؟ تیرے پاس کوئی سند بھی ہے یا نہیں؟ تو کہے گا جی سند تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سارے کام میں کر لیتا ہوں، سارے سب بیماریوں کے علاج میرے پاس ہیں، یوٹیوب میرے پاس ہے، اس سے میں نے سب کچھ سیکھا ہوا ہے. تو وہ ہسپتال کبھی بھی ایسے شخص کو نوکری دینے کے لیے تیار نہیں. ایک شخص ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ بھئی مجھے فلاں یونیورسٹی میں استاد رکھ لیا جائے، میں گفتگو بڑی اچھی کرتا ہوں. تو اس سے کہا جائے گا کہ استاد کی جو شرائط ہیں وہ تم میں موجود ہیں یا نہیں؟ کس یونیورسٹی سے تم پڑھے ہوئے ہو؟ کہے گا نہیں پڑھا تو میں کسی یونیورسٹی سے نہیں، لیکن میری خواہش ہے، میری آرزو ہے کہ آپ مجھے استاد رکھ لیں. تو کیا خیال ہے اسے استاد رکھیں گے وہ؟ جی نہیں رکھیں گے. تو اس لیے مومن متدین شخص جب آرزو کرتا ہے نا تو وہ ایسی بیہودہ آرزو نہیں کرتا. واہ جی واہ ماشاءاللہ. وہ اپنے اندر پہلے قابلیت پیدا کرتا ہے، پھر حسینی بننے کی آرزو. واہ جی واہ واہ جی واہ، کیا بات ہے. سوال پڑھ دیں محمد والے. وہ کیا آرزو ہے جو زیارت عاشورہ کی دعا میں ہے؟ ہاں وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہم اجعلنی فی مقامی ھذا، کہ اے اللہ مجھے اس مقام تک پہنچا دے، مجھے ایسا مرتبہ عطا فرما دے ممن تنالہ من کا، جس کے ذریعے سے پہنچے تیری طرف سے. کیا چیزیں؟ الصلاۃ، پہلا یہ ہے کہ درود، والرحمہ والمغفرہ، کہ اے اللہ مجھے وہ مقام عطا کر کہ درود بھی پہنچتا رہے، جی اللہ کی رحمت بھی پہنچتی رہے اور مغفرت بھی پہنچتی رہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اب یہ مومن کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کیوں یہ آرزو کر رہا ہے؟ کس بات نے اسے اکسایا ہے کہ اتنی بڑی آرزو کرو؟ ہاں کون سی آرزو؟ کہ مجھ پر درود بھی ہو، رحمت بھی آئے اور مغفرت بھی ہو. وہ مومن اس لیے یہ آرزو کر رہا ہے کہ اس نے مجلس حسین میں آ کر اپنے اندر یہ قابلیت بنا لی. ماشاءاللہ کیا بات ہے. دونوں بازو بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری. مومن اس قابل بن چکا ہے کیا بات. مجلس حسین میں بیٹھ کر، زائر حسین بن کر، حسین علیہ السلام کی مظلومیت پہ گریہ کر کے، یہ سارے وہ تقاضے ہیں کہ جو اگر کسی انسان میں یہ ساری شرائط پائی جائیں تو وہ اللہ سے اتنا بڑا منصب مانگ سکتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا
بھیجتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ. فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اور یہ وہ آرزو ہے جو آپ مومن بھی کر رہے ہو اور انسان بھی درود بھیجتے ہیں. تو پوچھا گیا مولا اگر اللہ درود بھیجتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے، اور اگر فرشتے درود بھیجیں تو اس کا کیا مطلب ہے، اگر انسان درود بھیجے تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے جی؟ تو مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ من اللہ رحمہ. اللہ جو درود بھیجتا ہے نا وہ کوئی معمولی درود نہیں بلکہ وہ رحمت والا درود ہے. اور فرشتے جو درود بھیجتے ہیں، فرمایا جو فرشتے درود بھیجتے ہیں وہ بھی کوئی معمولی درود نہیں ہوتا بلکہ وہ ایسا درود ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ آل محمد جب سے ہیں پاک و پاکیزہ ہیں. محمد بلند کر صلوات. اور صرف خود ہی پاک و پاکیزہ نہیں بلکہ اپنے ماننے والوں کو بھی طہارت عطا کرتے ہیں جی. اور اگر لوگ درود بھیجیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مولا صادق آل محمد یہ ارشاد فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن دعا بھیجتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں سر؟ اب کسی کو یہ پریشانی نہ ہو کہ یہ درود اس کا مطلب کیا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور معصوم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اپنی حاجات آپ نے کیسے طلب کرنی ہے. ایک شخص آیا معصوم کی خدمت میں، کہا مولا میں اپنی حاجات اپنی دعائیں پوری کرنے کے لیے آپ سے کوئی عمل پوچھنا چاہتا ہوں. آپ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں جو بھی حاجت رکھوں میری حاجت روائی ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں؟ جب یہ کہا نا تو معصوم نے یہ ارشاد فرمایا دیکھو اگر کوئی شخص 7 مرتبہ سجدے میں جا کر یہ پڑھے اور یہ کہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، سجدے میں جا کر 7 مرتبہ یہ پڑھے تو ابھی وہ اپنی حاجت کو بیان نہیں کرتا کہ ذات توحید کی آواز آتی ہے کہ جسے تو ارحمین کہہ کر پکار رہا ہے نا، انا ارحم الراحمین، رحم کرنے والا تو میں ہوں، تو اپنی حاجت بتا کیا مانگنا چاہتا. ماشاءاللہ. توجہ فرما رہے ہیں صاحب؟ کیا بات. تو ایک شخص نے آ کے مولا سے کہا مولا میرا اخلاق اچھا نہیں، آپ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیں کہ میرا اخلاق اچھا ہو جائے. دیکھیے اخلاق تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان کے پاس اچھا اخلاق ہو. کیوں؟ اخلاق کرتا کیا ہے؟ اخلاق یہ کرتا ہے یزید و پھر رزق، آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. ماشاءاللہ. صرف یہی نہیں بلکہ انسان کی زندگی میں بھی نیک اخلاق اضافہ کر دیتا ہے. تو کہا مولا میرا اخلاق کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اچھے اخلاق کا مالک بن جاؤں. تو مولا ارشاد فرماتے ہیں اگر اچھا اخلاق تم اپنانا چاہتے ہو نا تو زیادہ نہیں، اگر 100 مرتبہ تم یہ کہہ دو یا رحیم یا رحیم یا رحیم، اللہ تمہارے اخلاق میں اچھائی پیدا کر دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ اہل بیت نے ہر طرح کی رہنمائی کی ہے مومن کی. مومن کو ویسے نہیں چھوڑا
کہ جس طرح عام لوگ ہیں کہ وہ صرف یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے پیسہ کمانے کے لیے. توجہ فرما رہے ہیں صاحب؟ مومن کو صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں بھیجا. مومن سے یہ کہا گیا ہے کہ اے مومن کہ تیرا کام یہ ہے کہ یہاں پہ عمل کرتا جہاں اور وہاں پہ صلہ لے کے دینا ہم معصومین کا کام ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے تو کسی اور شخص نے آ کے معصوم سے کہا مولا یہ تو ٹھیک ہے آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ یا ارحم الراحمین 7 مرتبہ کہنا ہے اور یہ بھی فرما دیا یا رحیم 100 مرتبہ کہنا ہے. تو ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا مولا میرا حافظہ کمزور ہے, کچھ میں یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں, تو اس حافظے کی تقویت کے لیے بھی کوئی ہے عمل؟ تو معصوم نے یہ ارشاد فرمایا اگر تمہارا حافظہ کمزور ہے نا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, بلکہ اگر 100 مرتبہ یا رحمان پڑھ دو گے تو اللہ تمہارے حافظے میں تقویت کر دے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اور دیکھیے جو اہل بیت کی مجلس میں آتے ہیں نا انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ بھئی پتہ نہیں قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سید الساجدین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک اس کائنات میں 3 چیزیں موجود ہیں نا تو مومن کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. کون سی چیزیں؟ تو مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو شخص یہ کہہ سکتا ہے لا الہ الا اللہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جی لا الہ الا اللہ پر اگر اعتماد کرتا ہے تو کبھی ہلاک نہیں ہوگا, قیامت کے دن اسے مرتبہ عطا ہوگا. مولا اور کون سی چیز ہے کہ جو مومن کو پریشانی سے بچاتی ہے؟ تو مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس بات کا قائل ہو جائے نا کہ شفاعت کرنا محمد و آل محمد کا کام ہے تو اسے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. برائے خوشنودی ہے محمد و آل محمد صلوات. اور تیسری چیز کون سی ہے جس کی جو مومن کو پریشانی سے بچاتی ہے؟ معصوم نے فرمایا اللہ کی رحمت کی وسعت, کہ اتنی زیادہ ہے اللہ کی رحمت, جب تک اللہ کی رحمت موجود ہے مومن کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تو آئیے ذرا پوچھتے ہیں معصوم سے کہ مولا ہم نے بہت بڑی تمنا کی ہے, بہت بڑی آرزو کی ہے کہ ہم پہ درود بھی پڑھا جائے, رحمت بھی ہو, مغفرت بھی ہو, تو مولا ذرا یہ فرما دیجئے کہ رحمت ہمارے کیسے شامل حال ہوگی؟ جی کیسے ہم کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں؟ تو معصوم نے فرمایا پریشان نہیں ہونا, مومنو گھبرانا نہیں, تمہارا کام کیا ہے, تم نے کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا میں رحم اور مہربانی سے پیش آؤ تو اللہ تم پر بھی مہربانی کرے گا. ہاں اپنے گھر میں رحم کرو, اپنے بچوں پر رحم کرو, اپنے دوست اور احباب جو ہیں ان سے مہربانی سے پیش آؤ, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی تم پر رحم کرے گا، اللہ بھی مہربانی کرے گا۔ وہ مشہور معروف شعر بھی ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ تو فرمایا زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف مہربانی سے پیش آؤ، مہربان بن جاؤ، رحم کرو۔ کس پہ رحم کریں؟ کہا صرف انسانوں پہ نہیں، اللہ کی جو مخلوق ہے ان سب پہ رحم کرو۔ اگر کوئی پرندہ ہے تو اس پر بھی رحم کرو، کوئی حیوان ہے تو اس پر بھی رحم کرو، اپنے بچوں پر بھی رحم کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور حضور کی سرور انبیاء کی زندگی دیکھیے کہ جب بھی حسنین آتے ہیں نا تو حضور ان کا بوسہ لیتے ہیں، جی کبھی ماتھا چوم رہے ہیں، کبھی سر چوم رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح رحم کیا کرو تاکہ آپ پر رحم ہو۔ ایک شخص ہے آبس نام کا، مولا سے کہتا ہے حضور میرے 10 بچے ہیں اور آج تک میں نے اپنے کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ کوئی قابل فخر بات نہیں، اس لیے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو یہاں پر مہربانی سے پیش نہیں آتا نا تو وہاں پر بھی اس سے مہربانی نہیں ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کے ساتھ کوئی مہربانی سے پیش نہیں آئے گا۔ جناب موسیٰ، تاریخ بھری پڑی ہے کہ رحم جو ہے نا کن کن پر ہو سکتا ہے۔ ذات احدیت نے، پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے فرمایا ہے موسیٰ تو جانتا ہے کہ تمہیں نبوت کیوں ملی، تو نبی اللہ کیوں بنا، تمہیں کیوں نبی بنایا گیا؟ تو جناب موسیٰ عرض کرتے ہیں پروردگار تو ہی فرما دے کہ مجھے نبی کیوں بنایا اور نبوت کیوں ملی۔ تو ذات توحید کی آواز آئی ہے موسیٰ ایک مرتبہ تو بکریوں کا ایک ریوڑ چرا رہا تھا، بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، اس ریوڑ سے ایک بھیڑ کا بچہ جدا ہو گیا اور وہ دوڑ رہا ہے، اور صرف خود نہیں دوڑ رہا اے موسیٰ، وہ تمہیں بھی دوڑا رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے جناب موسیٰ۔ اب جب تھکاوٹ حد سے زیادہ بڑھ گئی اور وہ بھیڑ کا بچہ بھی تھک گیا تو جناب موسیٰ نے اس کو پکڑ لیا۔ اگر کوئی عام دنیا کا شخص ہوتا اور نہیں تو اس کو ایک ہلکا سا تھپڑ ہی مار دیتا، بھی بڑا تم نے مجھے دوڑایا ہے، لیکن جناب موسیٰ نے شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ پھیرا اور کہتے ہیں اے بھیڑ کے بچے، میں اس لیے نہیں تیرے پیچھے دوڑا کہ میں کوئی بہت زیادہ ضرورت ہے تیری، فرمایا میں اس لیے تیرے پیچھے دوڑا ہوں کہ تمہیں کوئی جنگل کا بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اس محبت اور رحمت کی وجہ سے میں تیرے پیچھے دوڑا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے موسیٰ تیری یہ ادا ہمیں اتنی پسند آئی کہ ہم نے تمہیں نبوت عطا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور دوستو، یہ جو بچوں کے ساتھ پیار اور محبت اور شفقت سے انسان پیش آتا ہے نا، آپ یہ نہ خیال کریں کہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو بھول جائیں گے، نہیں۔ پیغمبر اسلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو دیکھا عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مٹی کے کچھ کھلونے بنا رہے تھے۔ تو اتنی بڑی عظیم شخصیت جو اسلام کا راہبر ہے، رہنما ہے، یہ دنیاوی شہنشاہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، نبی اس بچے کے پاس گئے اور جا کے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا۔
شفقت کا ہاتھ پھیرا اور پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا آقا یہ مٹی کے میں کھلونے بنا رہا ہوں. کیا کرو گے ان کھلونوں کا؟ کہا میں یہ دوسرے بچوں کو بیچوں گا تو اس سے جو پیسے ملیں گے ان سے کھجوریں خرید کر میں کاروبار کروں گا. دیکھیے جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا وہ بچپن سے ہی کاروباری ہوتے ہیں. تو پیغمبر نے جب یہ سنا تو پیغمبر نے دعا دی اور دعا دے کے کہا اے عبداللہ اللہ تجھے کاروبار میں کامیابی عطا کرے. یہ مختصر سی ملاقات تھی. تو جناب عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے مجھے پیغمبر اسلام نے دعا دی تھی اور میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا تھا آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن اس شفقت کا احساس میں آج بھی کر رہا ہوں. اور اللہ نے اتنی برکت دی کاروبار میں، اتنی برکت دی کہ بڑے بڑے رؤساء کی یہ خواہش تھی کہ ہم اس جناب عبداللہ کے کاروبار میں اپنا حصہ ڈالیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پیغمبر کی دعا ملی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ تو یہ شفقت، یہ محبت سے پیش آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں. ٹھیک ہے آقا ہم جو ہے نا کوشش کریں گے شفقت سے پیش آئیں گے دوسروں سے. کوئی اور نشانی، کوئی اور ایسی علامت کہ جسے ہم اپنا لیں اور اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے. معصوم فرماتے ہیں ہاں اور علامت یہ ہے کہ تم نماز باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ نماز کی ہیں 3 قسمیں. گھبرا تو نہیں گئے صاحب؟ کتنی قسمیں؟ 3. ایک ہے رضوان والی نماز. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں نماز رضوان وہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ نماز ادا کرتا ہے نا اول وقت میں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی اسے بے تحاشا انعام بھی عطا کرتا ہے. ماشاءاللہ جی. اور ایک نماز وہ ہے نماز عفو. نماز عفو کیا ہے؟ فرمایا نماز عفو یہ ہے کہ اول وقت میں تو نہیں وسط وقت میں آپ نے پڑھ لی، وقت کے اندر رہتے رہتے پڑھ لی. تو معصوم فرماتے ہیں اس نماز کا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں جو ثواب ہے وہ مل جائے گا، لیکن انعام کے لیے جو تو ہے نا امیدوار نہ رہنا. اور آخری نماز کون سی ہے؟ فرمایا آخری نماز وہ ہے جو تو آخر وقت میں پڑھتا ہے. فرمایا وہ نماز تھوڑا سا بس تمہیں ثواب ملے گا، جو تم پر واجب تھا وہ ادا ہو جائے گا، لیکن کسی انعام کی اور پورے ثواب کی توقع نہ رکھنا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو ایک تو یہ ہے کہ شفقت کی وجہ سے، رحم کی وجہ سے اللہ کی رحمت ملتی ہے. دوسرا نماز کی وجہ سے. پیغمبر گرامی اسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کو بھوک اور پیاس لگتی ہے نا اور وہ اپنی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے اور اس کھانا کھانے سے اس کی بھوک مٹ جاتی ہے اور پانی کے پینے سے پیاس مٹ جاتی ہے، تو پیغمبر کہتے ہیں یہ مجھے بھوک اور پیاس جو لگتی ہے وہ عبادت کی ہے. توجہ فرما رہے ہیں زبان. اور فرمایا عام جو بھوک اور پیاس ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ فرمایا ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب کوئی بھوکا انسان کھانا کھا لے اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، پیاسا پانی پی لے اس کی پیاس مٹ جاتی ہے، لیکن میں جتنی نماز پڑھتا جاؤں میری طلب بڑھتی جاتی ہے.
صلوات پڑھ دیں محمد والے تو ایک ہو گئی نماز کہ جس سے کیا ہوگا؟ رحمت الہیہ ہمارے شامل حال ہوگی. اور کون سی چیز ہے مولا کہ جس کی وجہ سے ہمیں رحمت ملے، جس کی ہم اس مجلس میں بیٹھ کر آرزو کر رہے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں وہ ہے دو لڑے ہوئے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دینا. اگر لڑ پڑے نا تو بھائی ناراض ہو جائیں ایک دوسرے سے، تو اگر کوئی شخص ان کی صلح کراتا ہے تو اس کا فائدہ اسے یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے گی. صلوات پڑھ دیں محمد والے. بڑا عظیم، بڑا لجپال گھرانہ ہے جسے ہم نے مانا. کائنات عالم میں اس سے بڑھ کر کوئی عظیم گھر آپ کو نہیں ملے گا. جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دیں. کیوں قربانیاں دی ہیں؟ وہ تو کامیاب تھے، انہیں تو بہشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو بہشت کے جوانوں کے سردار ہیں. ضرورت ہے تو ہمیں اور آپ لوگوں کو، ہمیں اور آپ لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، دین بتانے کے لیے انہوں نے اپنا بھرا ہوا گھر لٹا دیا. کیسے کیسے جوان تھے، کیسے کیسے بچے تھے، کیسے کیسے ضعیف تھے، جنہوں نے کربلا میں آ کے قربانی دی ہے. دو بچے ہیں جن کا نام ہے اون محمد. ایک 9 سال کا ہے اور ایک 11 سال کا. جب مولا مدینے سے چلے ہیں نا تو یہ بچے بھی مولا کے ساتھ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین پہ قربان ہو جائیں. جب مکہ سے مولا چلنے لگے ہیں نا تو تاریخ بتاتی ہے کہ مولا نے یہ کہا، اون محمد تمہارا بابا ضعیف ہے، تمہارا بابا بیمار ہے، اپنے باپ کی خدمت کرو، ہمارے ساتھ نہ آؤ. لیکن عزادارو جب یہ قافلہ حسین کا چلا ہے نا تو ایک منزل پہ جب پہنچا تو مولا کہتے ہیں عباس، جی آقا. عباس قافلے کو روک دو. قافلہ رک گیا. تو عباس کہتے ہیں آقا خیمے لگا دوں، محمل بٹھا دوں. کہا نہیں، بیبیاں محملوں میں رہیں، صرف ایک خیمہ لگا دو. اب جناب عباس نے ایک خیمہ لگایا اور مولا حسین اس خیمے میں تشریف لے گئے. جب گئے ہیں نا خیمے میں تو عباس سے کہتے ہیں عباس جاؤ استقبال کرو، ہمارا مہمان آ رہا ہے. اجرکم اللہ. جناب عبداللہ آئے. جب آئے ہیں نا تو خالی ہاتھ نہیں تھے. ایک ہاتھ میں اون کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دوسرے میں محمد کا. آئے آ کے پوچھا یبن رسول اللہ یہ بتائیے ثانی زہرا کہاں ہے؟ جب کہا نا ثانی زہرا کہاں ہے تو مولا نے کہا کہ بی بی محمل میں ہے. جناب عبداللہ آئے ہیں محمل کے پاس اور آ کے کہا السلام علیک یا بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی میرا سلام ہو. ادھر بی بی نے سلام کا جواب دیا وعلیک السلام یا ابن امی، میرا بھی سلام ہو. لیکن دل میں خیال آیا عبداللہ مجھے لینے کے لیے تو نہیں آئے. عزادارو اب معلمہ شریعت بی بی یہ کہتی ہے کہ اگر میں نے بھائی کو چھوڑ دیا تو میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی. اجرکم اللہ. جناب عبداللہ کہتے ہیں بی بی سفر بڑا مشکل ہے اور نانا کی شریعت بھی ہے کہ مشکل سفر ہو تو صدقہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. بی بی یہ اون محمد میں صدقہ لے کے آیا ہوں. جب آقا حسین پہ مشکل بن
جائے ایک کو میری طرف سے حسین پہ قربان کر دینا، دوسرے کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، ضعیف باپ اپنے نوجوان بیٹوں کو صدقہ بنا کے لا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، اب جناب زینب کا حوصلہ دیکھو، جناب زینب کا صبر دیکھو۔ جب روز عاشور آنے لگا تھا، ابھی ایک رات باقی تھی، تو اب مولا نے جب اپنے اصحاب کا امتحان لیا ہے نا، اصحاب کے امتحان کے لیے مولا نے کیا کیا؟ مولا نے کہا کہ چراغ بجھا دو۔ جب چراغ بجھ گئے اور مولا وہاں سے اٹھے کہ دیکھوں سیدانیہ کیا کر رہی ہے، عزادارو مولا آئے ہیں بیویوں کے خیام کی طرف۔ جب آئے ہیں تو ہر بیوی نے اپنی قربانی کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا ہے، اور قربانی کو عاشور کے لیے بیویاں تیار کر رہی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، اب مولا حسین آئے ہیں اس خیمے کے پاس جس خیمے کے فرش پر زینب کبریٰ اون و محمد کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، یہ اون و محمد وہ جوان ہے کہ جن پر زینب نے گریہ نہیں کیا۔ عزادارو، آج اگر گریہ کرو گے ان پر تو تمہیں زینب جزا دے گی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، اب بی بی بیٹوں کو سمجھا رہی ہے، حالات بتا رہی ہے، اور کہہ رہی ہیں میرے بچوں، جب کل جانا نا میدان میں تو جا کے یہ نہ کہنا کہ ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ میرے لال، جب جانا میدان میں، ارے ایسا جہاد کرنا کہ دشمن کی فوج خود یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ وہ حیدر کرار لڑ رہے ہیں، وہ جعفر طیار لڑ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، اب جب سب شہید ہونے لگے تو بی بی کہتی ہے اون و محمد، میرے لال تم ابھی تک ادھر بیٹھے ہوئے ہو، ارے سارے چلے گئے، لیکن ایک وقت وہ آیا جب علی اکبر کی لاش واپس آئی تو بی بی کہتی ہے اون و محمد، ارے اکبر آ گئے، تم ابھی تک نہیں گئے۔ تو دونوں معصوم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اماں ہم کیا کریں، ہم جاتے ہیں، ماموں اجازت نہیں دیتے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب کانا اجازت نہیں دیتے تو ثانی زہرا نے کہا مولا میرے بچوں کو اجازت دے دیجئے۔ عزادارو، جب اجازت ملی دونوں شہزادے میدان میں آئے۔ میدان میں آ کے جب انہوں نے داد شجاعت وصول کی تو عمر سعد کہتا ہے ارے انہیں معمولی نہ سمجھنا، ارے یہ معمولی بچے نہیں ہیں۔ جب یہ کہا تو اب چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا، کوئی تلوار کا وار کر رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ عزادارو، یہ وہ مظلوم بچے ہیں، ان کا جہاد ویسے تھا جیسے مولا عباس کا جہاد تھا کہ بغیر ہاتھوں کے لڑتے رہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب یہ شہزادوں نے زین کو چھوڑا، زین کا چھوڑنا تھا، صدا دے کے کہتے ہیں مامو جان ہماری مدد کو آئیے۔ عزادارو، مولا حسین بھی اٹھے، ادھر سے مولا عباس اٹھے، ایک کو جناب عباس نے اٹھایا، ایک کو مولا حسین نے اٹھایا، لے کے جب خیمہ میں آئے، ارے جناب اون کی روح تو پرواز کر چکی تھی، ابھی محمد میں کچھ سانسیں باقی تھی۔ جب ان کی لاشیں لے کر خیمہ میں آئے ہیں تو آ کے حسین کہتے ہیں بہن زینب ایک مرتبہ انہیں گلے
موجود نہیں تھا۔ عزادارو، جب محمد کو گلے سے لگایا تو محمد کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ جب غور سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ان کٹے ہوئے لبوں سے آواز